ہم گھر کے راشنوں میں ہمارے بچے گڑبڑی کرتے. اللہ، میں نے کئی مرتبہ سمجھایا انہیں. اماں 100 روپے دیتی ہے، بیٹا ذرا جا کے چائے کی پتی لے آؤ، نیمبو لے آؤ، ٹماٹر لے آؤ، 10 روپے کا ہرا دھنیا. ہرا دھنیا 10 کا ہے، 8 روپے کا لیں گے. 8 کا دے دے بھائی. نیمبو 20 کے کہیں 18 کے لیں گے، 2 روپے وہاں بچ گئے. چینی کہیے 1 کلو 900 گرام کر دے. اپنے 100 روپے کے اندر نا یہ 5-10 روپے بچا لیتے، اور گھر پہ آ کے کچھ بچا. اجی امی تم نے 100 ہی تو دیے تھے، کون سا خزانہ دے دیا تھا، اس میں سے کیا بچنا 2 روپے، اور میں اس پہ ادھار کر کے آیا ہوں، اگلی بار جب جاؤں گا تو دے دینا، اگلی بار دینے 2 روپے. میں اپنے گھر کے بڑوں سے کہا کرتا ہوں، ہم نے اپنے گھر میں بھی سب کو تاکید، جتنے بھی اعزاء ہیں میں ان سے کہتا ہوں، جب آپ بچوں سے کچھ بھی منگائیں بغیر کسی اس کے جو وہ رقم واپس لا کے دے، اس میں سے 2, 4, 5 روپے انہیں ضرور دے دیا کریں، تاکہ بچے کی عادت چوری کی نہ پڑے، چوری کی عادت نہ پڑے. آپ خود ہی سے دے دو. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آدمی چوری جب کرتا ہے جب اسے اپنا جائز حق بھی نہیں ملتا. ویسے ہی کوئی پیدائشی چور نہیں ہوتا، جب اسے اپنا جائز حق بھی نہیں ملے گا نا تب چوری کرے گا. تو آپ ہمیشہ اس کا جائز حق اسے دو، تو تاکہ وہ چور نہ بنے، عادت غلط نہ بڑھے. چھوٹا سا بھی بچہ اگر وہ سامان لے کر آیا، اگر زیادہ چھوٹا 1-2 روپے دے دیجئے ہاتھ میں، اللہ نے چاہا وہ ہمیشہ اس امید پہ رہے گا کہ گھر والوں نے سامان منگایا ہے، میرے کو ملیں گے 2-3 روپے، اور اس کی ضرورت اس سے زیادہ کی ہے بھی نہیں، وہ اس سے زیادہ بیچارہ خرچ بھی نہیں کرتا ہے. تو اسے جب امید ہے نا وہ چوری نہیں کرے گا، وہ کہے گا جب مجھے گھر پہ امی دے ہی رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے رکھنے کی. اور بڑا ہو گیا بچہ، تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو 10 روپے 20 روپے دے دے. جوان ہے تو کبھی کبھار 30 40 50 روپے دے دیں کہ لو بھائی کچھ کھا لو پی لو خرچ کر لو کہیں جا کر کے، کوئی حرج نہیں. باپ کو بڑوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اتنا ٹائٹ نہ کریں کہ اگر وہ 100 روپے لے کر کے گیا، پوچھا کہاں خرچ ہوئے، حساب رے بل دے یہاں پر، اس نے سارے بتا دیے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ یہاں رکھ پرچہ، دکاندار سے بھی پوچھوں گا اتنے میں دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اب کہے گا اچھا اب تم اتنے بڑے تو دیکھ ہم تم سے آگے 2 قدم جائیں گے. وہ پھر اور نئے طریقے سوچے گا. آپ صحیح طریقے پہ دو. جیسے جیسے بچوں کی ضروریات بڑھتی ہیں نا، وہ ہر چیز میں مانگنا انہیں اچھا نہیں لگتا. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ رقم بغیر مانگے ہماری ضرورت کے حساب سے ہمیں ملے. تو ماں باپ کو بھی چاہیے وہ دیتے رہا کریں تاکہ انہیں چوری کی عادت نہ پڑے. اور یہی معاملہ شوہروں کے لیے بھی ہے. جو آپ میں سارے شادی شدہ بیٹھے ہیں نا، آپ کو چاہیے کہ عزت سے حلال طریقے پر اپنی بیویوں کو بغیر حساب لیے کچھ رقم الگ سے دے دیا کریں، کچھ رقم دے دیا کریں. اگر آپ نہیں دے رہے، اگر آپ ان کے حوالے کچھ نہیں کر رہے، ضرورت تو دیکھیں کچھ نہ کچھ پڑی جاتی ہے. اب عورت سوچے گی کہ میں اس سے مانگوں، دیتا نہیں، خود ہی سے اسے جیب خرچ دینے کی توفیق نہیں ہوتی، تو اب وہ کیا کرے گی؟ اب آپ کے غلط طریقے پر پیسے لے گی. اور یہ یاد رکھنا، آپ دنیا میں کسی بھی چور کو پکڑ سکتے ہو، عورت کو نہیں. یہ کبھی نہیں پکڑا جانا. یہ تو اللہ بھلا کرے حکومت کا نوٹ ہی بند کر دینا تبھی پکڑی جاتی ہے ان کی چوری. اس کے بغیر کوئی دنیا کی طاقت ان کی چوری نہیں پکڑ سکتی، کیونکہ آپ کہاں تک نوٹ گن گن کر کے رکھو گے؟ آپ آؤ گے کرتا ٹانگ کے پیشاب کرنے جاؤ گے، اتنے میں 1-2 نوٹ نکل جائے گا. اتنی دیر آپ وہاں بیٹھ کر کے پیشاب کر کے ہلکے ہو کر کے آ رہے، اتنے میں جیب بھی ہلکی ہوتی رہے گی آپ کی روٹین کے مطابق. اسے روزانہ عادت چوری کی پڑے گی. تو آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ اس کی عادت نہ خراب کریں. آپ جائز طریقے پر اسے کہیں کہ آپ جیسی آپ کی حیثیت ہے اس کے حساب سے
کہ بھائی 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے ہم روزانہ آپ کو الگ سے دیں گے، جیب خرچ ہے، جہاں چاہے خرچ کرنا، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ پھر چوری کی عادت نہیں ہونی، غلط طریقے نہیں آئیں گے، ورنہ یہ چیزیں چوری چکاری یہ چیزیں معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، بڑے خطرناک نتائج اس کے برآمد ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر سگی اولاد باپ کی جیب سے چوری کر رہی ہوتی، بیوی اپنے شوہر کی جیب سے چوری کر رہی ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنا گرا ہوا ہمارا معاشرہ ہو جاتا ہے۔ کیسا وہ گھر رہے گا جس میں بیٹا باپ کی جیب سے چورا رہا ہے، بیوی شوہر کی جیب سے چورا رہی ہے، بیٹی کو موقع مل جائے تو وہ ماں کے پرس سے چوری کر رہی ہے؟ تو ایسے معاشرے کے اندر آدمی کیسے رہ سکتا ہے؟ کتنی بے سکونی کی کیفیت ہوگی۔ تاکہ غلط عادتیں نہ بڑھیں، بندہ اس کو کرے تو اچھا ہے، تاکہ حلال کی عادت پڑے، حرام میں کوئی بندہ داخل ہی نہ ہو۔